بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ مفرادا، دو دو تین تین چار چار گروہ، جماعت، ٹیم، تنظیم، فاؤنڈیشن، ادارہ، تحریک، جی یہ بنا کے کرو یا فرادا اکیلے اکیلے کرو، مگر اللہ کی خاطر۔ یہ بعض اللہ کا یہ ہے کہ اللہ کی خاطر، نصیحت اللہ کی ہے کہ کام تمہارا للہ ہی ہو۔ اب آپ کتنے للہی امور انجام دیتے ہیں، میں کتنا الہی انجام دیتا ہوں، یہ نہ میں تول سکتا ہوں نہ آپ مجھے تول سکتے ہیں۔ بسم اللہ۔ نہ آپ کے پاس کوئی پیمانہ ہے کہ میرے بارے میں طے کریں کہ میں کتنا الہی ہوں، اور نہ ہی آپ کے بارے میں میرے پاس کوئی پیمانہ ہے کہ میں طے کروں کہ آپ کتنے الہی ہیں۔ کچھ آثار ہیں جو بتاتے ہیں، کچھ امور میں برکتیں ہیں جو بتاتی ہیں، لگتا ہے کہ تائید شامل حال ہے، اور وہ بھی جبکہ جب میں جاننا چاہوں، ورنہ مجھے کیا ضرورت آ رہی ہے کہ میں آپ کے لیے ٹو لگاؤں اور کھوج لگاؤں کہ آپ کتنے الہی ہیں۔ آپ کو کیا پریشانی ہے، کیوں وقت اپنا ضائع کر رہے ہیں کہ میرے اوپر تحقیق کر رہے ہیں؟ تحقیق کرنے کے لیے اور بہت سارے موضوعات موجود ہیں کہ میں کتنا الہی اور کتنا میں للہی ہوں۔ جی ہمیں وعظ، موعظہ للہی سانچے میں انجام دینا ہے۔ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، موعظہ، وعظ کا بڑا گہرا تعلق ہے دل اور دماغ۔ ویسے یہ بات میرے کم سن ساتھیوں کے ذہن میں رہے کہ صرف دماغ سے کام نہیں لینا، دل سے بھی کام لینا ہے، اور صرف دل سے بھی کام نہیں لینا، دماغ سے بھی کام لینا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر ہمارے پاس صرف دماغ ہوتا نا تو کبھی بھی ہم جوتیاں اتار کے امام بارگاہ میں نہیں آتے۔ جی دماغ تو ہمیں اہل بیت کی طرف لے کر آیا ہے، مگر دل ہے جو جوتیاں اتروا کے لگ گیا ہے۔ بغیر دل کے کیسے ممکن ہے؟ بغیر عقیدت کے کیسے کام انجام پائیں گے؟ بغیر جی تالیف قلوب، بغیر جی دلوں کے جڑنے اور دلوں کی وابستگی اور گہرائی کے بغیر کیسے امور انجام پائیں گے؟ لہذا دل سے بھی کام لینا ہے، دماغ سے بھی کام لینا ہے، احساسات سے بھی کام لینا ہے، جذبات سے بھی کام لینا ہے، اور علوم سے اور عقل سے بھی کام لینا ہے۔ سبیل ربک، حکمت و موعظہ کے ذریعے۔ موعظہ بھی کیا؟ حسنہ، بہترین طریقہ کار۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، اور جدال کا بھی اگر ضرورت پڑ جائے، تکرار کی بھی اگر ضرورت پڑ جائے، بحث مباحثہ بھی اگر شدید کرنا پڑ جائے، تو جادلہم باللتی ہی احسن، بہترین طریقہ بناؤ، ادب سے باہر نہ جاؤ، تہذیب سے باہر نہ جاؤ، اخلاقیات سے نہیں نکلو، بدگمانیوں کی بنیاد پر آگے بات نہ بڑھاؤ۔ جی پہلے زمانے میں نیکیاں کمانا اگر مشکل تھا تو گناہوں کا نتیجہ بھی مشکل تھا۔ آج دونوں چیزیں تیز ہیں، یعنی پہلے زمانے کے لوگ وسائل نہ رکھنے کی وجہ سے، بس آج آپ اگر مہینے میں چاہیں تو 2 دفعہ کربلا جا سکتے ہیں، پہلے ممکن ہی نہیں تھا مہینے میں کوئی 2 دفعہ کربلا جائے، تو وسائل نے آپ کو نیکی کمانے کے لیے بھی آسانی کر دی۔ جی ایسے ہی ان وسائل کی شدت نے، ان وسائل کی جدت نے ہمیں گناہوں کی طرف بھی بہت زیادہ آسانیاں فراہم کر دی۔ دونوں چیزیں خطرناک ہیں، یعنی اس معنی میں خطرناک ہیں کہ وہ اگر حاصل نہ کروں تو خطرہ، یہ حاصل اگر بار بار کروں تو خطرہ۔ لہذا جادلہم باللتی ہی احسن، طریقہ کار اچھا ہو، ادب ہو، تہذیب ہو، اخلاقیات ہو۔ خاص طور پر حوزہ علمیہ میں یہاں اساتذہ اخلاق موجود ہیں، یہاں عرفاء موجود ہیں، اولیاء الہی موجود ہیں، صاحبان تقویٰ، اہل ورع موجود ہیں۔ ان کی صحبتوں میں بیٹھنے سے بہت کچھ میرے مزاج پر، میری عادتوں پر، میرے طریقے پر، میرے انداز پر فرق پڑ سکتا ہے، میں اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہوں۔ غرض یہ آیت کریمہ کے وہ سرسری الفاظ پر سرسری غور تھا، الفاظ پہ سرسری غور تھا۔ میں چاہ رہا تھا کہ آج کی اس نشست میں ہم سرکار دو جہاں کی انداز تبلیغ پر غور کریں کہ نبی مکرم کا طریقہ کار کیا، اس لیے کہ ہمارے لیے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کے قاعدے کے مطابق نمونہ زندگی، آئیڈیل زندگی، مثالی زندگی سرکار دو جہاں کی زندگی ہے۔ سیرت مصطفیٰ مستحضر ہے علماء کرام افاضل محترم، سیرہ بر وزن فعلہ،
ایک نوع فعل، نوع زندگی پر اشارہ کر رہا ہے. طریقہ، خاص طریقہ، مخصوص طریقہ. جلست و جلستن بھی صحیح ہے لفظ، اور جلست و جلستن لفظ بھی صحیح ہے. آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں مگر کوئی خاص انداز سے بیٹھا ہوا ہے. وہ جو خاص انداز سے بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے کہا جائے گا جلستن. اور جو ایک جیسے انداز سے بیٹھے ہوئے جلستن، سب بیٹھے ہوئے. جو خاص طریقہ ہو، خاص انداز ہو بیٹھنے کا، اس کے لیے استعمال ہوگا جلسہ کا لفظ. فعلا، سیرا، ایک خاص انداز کی زندگی، ایک خاص انداز کی زندگی. نبی مکرم کی جو سیرت ہے وہ خاص سیرت ہے، مخصوص آپ کی ذات کے ساتھ وہ انداز ہیں، وہ طریقے ہیں. خود سرکار دو جہاں نے تبلیغ کا جو امور انجام دیے، ان میں چند گفتگو تو بہت لمبی ہو سکتی ہے، اتنا وسیع مضمون ہے. شاید کہہ دیا جائے کہ ہر آیت نبی کی انداز تبلیغ کو پیغام ہے. خاص طور پر جو آیات نبی مکرم نے جو ہے وہ تلاوت کر کے لوگوں کی ہدایت کے لیے، عبادات سے متعلق، معاملات سے متعلق، سماجیات سے متعلق، وہ سب سرکار کی سیرت کے حسین پہلوؤں کا جلوہ ہے. لیکن چند 5-6 باتوں کی طرف اشارہ کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ سرکار دو جہاں ایک مبلغ عموم تھے، عموم کے مبلغ تھے. سرکار کی کلاس خاص نہیں تھی، سرکار کے مخاطبین خاص نہیں تھے. سرکار جن سے بات کرتے تھے وہ کوئی خاص کلاس نہیں تھی، وہ خاص طبقہ نہیں تھا، وہ خاص قوم نہیں تھی، وہ خاص رنگ اور نسل کے لوگ نہیں تھے، وہ خاص حلیے کے لوگ نہیں تھے، وہ خاص طبقے کے لوگ نہیں تھے. وہ عمرا، رؤساء اور فقراء میں تقسیم نہیں تھی سرکار کی زندگی. سرکار جب بات کرتے تھے سب سے ایک سی بات کرتے تھے، اور خاص طور پر نبی مکرم کی توجہ عمرا اور رؤساء اور ان لوگوں کی طرف نسبتاً ہمیں کم نظر آئے گی. زیادہ حضرت عموم سے مخاطب ہوتے تھے. حجر اسود کے قریب آ کے تشریف فرما ہو جاتے تھے. جی اعلان نبوت ہو چکا ہے، لوگ مکے میں اپنے دستور کے مطابق طواف کرنے کے لیے آتے ہیں. مختلف ادیان کے لوگ، کوئی کسی انداز سے، کوئی کسی انداز سے. مکے میں کوئی قدم رکھے اور خانہ کعبہ کا طواف نہ کرے، یہ ممکن نہیں تھا. سرکار وہاں تشریف فرما ہو کے لوگوں کو مخاطب کرتے تھے، مخاطب ہوتے تھے، لوگ مخاطب ہوتے تھے اور آپ ان سے گفتگو کرتے تھے. اور خاص طور پر قرآن کی تلاوت جب آپ فرماتے تھے تو یہ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے تھے خبردار طواف کے درمیان ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا کچھ پڑھ رہا ہوگا، اس کو سن نہ لینا، کہیں تم پہ اثر نہ ہو جائے. لوگ اپنے کانوں میں روئی ڈال کے جاتے تھے کہ کہیں نبی کی تلاوت سن کر ان پہ اثر نہ ہو جائے. اور ہوتا تھا اثر. یعنی سرکار کی ایک آیت کی تلاوت پہ، سرکار کی ایک گفتگو پر، نبی کی ایک لمحے کی نگاہ کرم کے اوپر بڑے بڑے لوگ ادھر سے ادھر آ جاتے تھے. حضرت کے جو مخاطبین تھے وہ عموم تھے، کوئی مورد نظر خاص نہیں تھا. اور ویسے بھی کوئی خاص مورد نبی کے سامنے کوئی خاص ویسے بھی نہیں ہے. نبی کے سامنے کوئی خاص ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے. نبی کے علاوہ کوئی خاص ہی نہیں ہے. میری مراد یہ ہے نبی کے علاوہ کوئی خاص ہی نہیں ہے جو نبی کے لیے کوئی خاص ہو جائے گا. اور جو نبی کے لیے خاص ہے وہ نبی جیسا ہے. لہٰذا وہ مطمع نظر اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں بات کر رہا ہوں. لہٰذا آپ نے دیکھا کہ آپ کا یہ انداز جو عموم سے خطاب کرنے کا انداز تھا، اس میں آپ کی صداقت بھی ثابت ہوتی تھی، آپ کی شجاعت بھی ثابت ہوتی تھی. جی عموم سے بات کرنا، جلسہ عام پر اور عمومی گفتگو کرنا، عوام میں جانا، عام لوگوں میں جانا، سب سے ملنا، یہ شجاعت بھی مانگتا ہے، یہ صداقت بھی مانگتا ہے. کیا پریشانی ہے؟ آپ کو کوئی کمزوری ہے جو آپ مل نہیں رہے؟ آپ کو کوئی کمی ہے جو آپ ملاقات نہیں کر رہے؟ جی یہ شجاعت بھی مانگتا ہے، یہ شجاعت کا بھی تقاضا ہے، اور یہ صداقت کی بھی نشانی ہے. آپ اگر سچے نہیں ہو، آپ اگر مثلا میں اگر سچا نہ ہوں، آپ اگر سچا نہ ہو تو ہم گھبرائیں کہ مانے جا یہ ہو جائے گا، کیا مسئلہ ہے؟ جی آپ کا ضمیر مطمئن ہے یا نہیں؟ آپ نے اللہ کی خاطر کوئی کام کیا ہے؟ نہیں. تو عموم سے حضرت کا یہ عمل رہتا تھا. حتیٰ غلاموں کو اور معاشرے کے دھتکارے لوگوں کو سرکار بہت زیادہ اپنی طرف توجہ دلاتے تھے. لہذا آپ دیکھیں سب سے پہلی شخصیت جس نے اسلام کے نام پہ قربانی دی ہے، جس نے شہداء کے نام پر بھی آج کی نشست ہے نا، سب سے پہلا شہید ایک غلام ہے، ایک معاشرے کا دھتکارا ہوا فرد ہے.
ایک پسا ہوا شخص ہے، ایک ایسا جس کو نظر انداز کیا جاتا ہے معاشرے میں. اس نے جرأت کے ساتھ ابو جہل کا غلام ہے، ان کا نام حضرت یاسر ہے. اور ابو جہل کے غلام حضرت یاسر نے، جن کے بیٹے حضرت عمار ہیں، جو مولا علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ صفین میں شہید ہوئے ہیں. ان کی والدہ سمیہ اور ان کے والد یاسر، یہ آپ کی سنی بھی اور جانی بھی باتیں ہیں، پڑھی بھی باتیں ہیں. وہ کون تھے؟ وہ ایک غلام. بلال حبشی کون ہے؟ بلال حبشی بنی امیہ کے غلاموں میں سے غلام. نبی مکرم نے انہیں اپنے ساتھ کر دیا. غلاموں کو، دھتکارے ہوئے لوگوں کو، مستضعفوں کو، جی جن کے ساتھ جن کا استحصال ہوتا ہے، ان لوگوں کو اپنے ساتھ سرکار نے کیا. آپ کے مخاطبین عموم سے وابستہ تھے. دوسرا جو آپ کی تبلیغ کا ایک خاص انداز تھا، وہ احترام مقابل اور مدارات. یہ آپ کی تبلیغ کا ایک اہم ترین عنوان ہے. احترام دیتے سرکار، مدارا کرتے تھے ان کے ساتھ. قبیلہ بنی اشجع کے لوگ حضرت کی خدمت میں آئے اسلام سمجھنے کے لیے، اور بہت دیر گفتگو کے بعد جب جانے لگے تو حضرت نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا کہ 10 اونٹوں پر کھجوریں لدوا کر انہیں ہماری طرف سے ہدیہ دو. ان کے گاؤں تک، ان کے قبیلے تک یہ ہدیہ ہمارا جانا چاہیے. یہ نہ صرف احترام ہے بلکہ سرکار دو جہاں کی طرف سے توجہ ہوگا. سرکار دو جہاں کی طرف سے ان آنے والوں کی تعریف قلب کا بھی ایک انداز ہے. ایک بہت بدتمیز انسان تھا قبیلہ بنی سعد کا، زمام ابن ثعلبہ. یہ نبی مکرم سے کچھ سننے، کچھ سمجھنے کے لیے مجبوراً بھیجا گیا. پورے قبیلے کا جاؤ، جا کے بات کرو، تمہیں ضرورت ہے تو بات کرو، جا کے ان سے پوچھو. حضرت کی خدمت میں آیا، بہت دیر حضرت سے بے ادبی اور بدتمیزی کرتا رہا جی، مگر ہر بار نبی مکرم اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوتے فرماتے تھے خبردار، خاموش رہو، اسے بول لے دو، اسے اپنے دل کی بھڑاس نکال لے دو. اور جب اس نے نبی مکرم کی خدمت میں اپنے دل کا غبار نکال لیا، بہت اچھی طرح وہ بول لیا، سرکار دو جہاں نے اسے جاتے ہوئے ایک ہدیہ دیا کہ یہ ہماری طرف لے جاؤ. یہ اسی دن واپس آیا اور کہتا ہے میرا پورا قبیلہ مسلمان ہونا چاہتا ہے. واپس آیا. احترام، مدارا، یہ جو توہین رسالت والا پہلو جو اس وقت ایک مسئلہ پوری دنیا میں، خاص طور پر ہمارے ممالک کے اندر، اس سے متعلق پھر مسائل ہوتے ہیں، ریلیاں نکلتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، احتجاجات ہوتے ہیں. یہ توہین رسالت والے، اس میں اگر آپ دیکھیں ہم نے کچھ کام کیا تھا اس حوالے سے، جب وہاں یہ مسائل تھے. نبی مکرم کی زندگی میں 80 مثالیں ملی ہیں جو توہین کی ہوئی ہیں. ہم مجھ طالب علم کو جی جو نبی کی توہین کے پہلو ہیں وہ 80 مثالیں ہیں. 80 میں غالب وہ مثالیں ہیں جو جہالت کی بنیاد پہ تھی، جو نہ سمجھی کی بنیاد پر تھی. ملاقات کے بعد، گفتگو کے بعد، پیغام دینے کے بعد، سمجھانے کے بعد وہ بدتمیزی کرنے والے لوگ باقی نہیں رہے. چند 8-10 مثالیں ہیں جو قصدن کی گئیں، جان بوجھ کے نبی کی توہین کی گئی جی، ارادے کے ساتھ ایسا کیا گیا. ان میں بھی نبی مکرم نے صرف 2 آدمی ہیں جن کے لیے نبی نے فرمایا ان کو سزا ملے. حتیٰ ایک کے لیے فرمایا کہ خانہ کعبہ کے غلاف سے بھی چمٹ جائے. فتح مکہ کے موقع پہ جب داخل ہوئے تو ان میں سے ایک شخص کے لیے حضرت نے فرمایا اگر یہ غلاف کعبہ سے بھی لپٹ جائے تو اسے معاف نہیں کرنا. ایسے صرف 2 آدمی ملتے ہیں کہ جن کو سزا سرکار نے دلوائی ہوتی. ان میں سے بھی جس کو کہا ان 2 میں سے ایک نے جب مولا سے فرمایا علی اگر غلاف کعبہ سے لپٹا ہوا ہو، یہ کون تھے جنہوں نے نبی کی توہین کی تھی، نبی کی حجو کرتے تھے، نبی کی نقلیں اتارتے تھے، نبی کی بے ادبی بدتمیزی کرتے تھے. ان میں سے یہ 2 افراد. حضرت نے فرمایا کہ اگر یہ خانہ کعبہ کے غلاف سے بھی لپٹ جائے تو اسے معاف نہیں کرنا، اس کی گردن اڑا دینا. مولا جب وہاں گئے تو یہ بھاگ کر مولا کے بہن کے گھر آ گیا جہاں مولا کی بہن قیام تھا. جب وہاں داخل ہوا تو آواز دے کر کہتا ہے میں آپ کی پناہ میں ہوں. اور جب مولا داخل ہوئے تو مولا کی بہن نے مولا کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کھڑی ہو گئی کہ یہ میری پناہ میں ہے. اور وہ اتنی دیر میں گریز کر گیا تو نبی نے فرمایا کہ اگر سارے انسان بنی آدم اگر اولاد ابو طالب ہوتے نا تو سارے شجاع ہوتے، جیسے تمہاری بہن، جیسے تم. وہ بھی بھاگ گیا جی، یعنی بھاگ گیا سے مراد بھاگنے دیا نا، ویسے بھی بھاگنے والوں کے پیچھے تو جاتے نہیں ہیں.
اور ایک شخص وہ تھا کہ جس نے جناب زہرا کو اونٹ سے گرایا تھا. جب ہجرت کے موقع پہ خواتین کو لے کر، عاتقاؤں کو لے کے، عواتق کو لے کر مولا علی آئے. اس گھر میں عاتقائیں بہت تھیں، بیویوں کے نام عاتقہ کے نام سے زیادہ تھا اس خاندان میں، بنی ہاشم میں. خواتین اس گھر میں زیادہ تھیں، فاطمہ نام کی بیویاں. خواتین کو، عواتق کو لے کر جب مولا کائنات آئے، بیویوں کا قافلہ تھا. تو ایک شخص نے اس اونٹ کو تنگ کیا جس پہ جناب زہرا بیٹھی تھی، اور بی بی اونٹ سے گر گئی تھی. یہ بی بی کے پہنچنے سے پہلے مدینہ منورہ نبی تک یہ خبر پہنچ گئی تھی کہ میری فاطمہ کو فلاں نے تکلیف دی ہے. جب سیدہ سامنے آئی تو نبی چند قدم آگے بڑھ کر بی بی کی احوال پرسی فرمانے لگے. اور یہ ان میں سے ایک شخص تھا جس کے لیے مولا نے فرمایا تھا، نبی نے فرمایا تھا کہ اس کو چھوڑنا نہیں. 2 آدمی مل رہے ہیں، 4 آدمی، 8 مثالیں ہیں جو ارادتاً نبی کی توہین کی گئی ہے، زیادہ جہالت کی بنیاد پر. مگر مدارا کیا آپ نے. ایک خاتون، ایک شخص نے بدتمیزی کی، مولا نبی نے فرمایا علی اس کی زبان کاٹ دو. مولا نے دوسری زبان نہیں کاٹی. صاحبہ نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے علی سے کہا تھا، علی نے آپ کا حکم نہیں مانا، آپ کے حکم پر علی نے زبان نہیں کاٹی اس کی جو آپ سے بدتمیزی کر رہا تھا. مولا نبی نے مولا علی کو دیکھ کے فرمایا علی تم نے اس کی زبان نہیں کاٹی؟ تو فرمایا کاٹ دی. بول رہا ہے اس کی زبان تو چل رہی ہے. کہا نہیں، اب اس کی زبان اللہ اور رسول کے لیے چلے گی. میں نے وہ جو کفر کی زبان تھی، وہ جو شرک کی زبان تھی، وہ جو بے ادبی بد تہذیبی کی زبان تھی، وہ کاٹ دی. وہ اخلاق سے کاٹی گئی، وہ لوہے کی دھار سے نہیں کاٹی گئی. لہذا مدارا، دشمنوں کے ساتھ، مخالفوں کے ساتھ نبی مکرم کا جو انداز تبلیغ تھا وہ یہ تھا. اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.